اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہبہ فاطمہ آفیشیل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو تم سے تعلقات قائم رکھنا پسند ہی نہ کرتا ہو، خواہ اس کے پیچھے نہ پڑو۔ حضرت علی نے فرمایا، دوستی اختیار کرو لیکن اپنی عیبوں ہاتھ سے نہ جانے دو۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالو تو وہ ہنستا ہے، ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے پیار کرنے والے کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ جن کے ماں نہیں ہوتے ان کے بچوں کو دعا کون دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی ذیل اگر سوکھ بھی جائے تو مٹی سے نمی نہیں جاتی، اسی طرح ماں کا انتقال کے بعد بھی اولاد کو دعا دیتی رہتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، غلط پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اس رب سے باتیں کر لیا کرو، وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں اور پانی کے سارے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس آدمی پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتا ہے۔ امت کے لیے راتوں میں اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے، ان کے ٹخنے سوج جاتے اور آج امت اتنا سوتی ہے کہ آنکھیں سوج جاتی ہے۔ جنت میں ایک گھر ہے جس کا نام دارالفرح، خوشی کا گھر ہے، اس میں صرف وہی شخص جائے گا جو مومن کے یتیم بچوں کو خوش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد زبان استعمال نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کی زبان اور اخلاق سب سے اچھے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو لوگ اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر کسی کو یہ غرور ہو کہ وہ تم سے جتنی مرتبہ ناراض ہو تم اس سے منا لو گے تو بہتر ہے کہ تم اس کا یہ غرور کبھی ٹوٹنے نہ دو۔ میری نرمی کو میری کمزوری مت سمجھو، سر جھکا کے چلتی ہوں تو صرف اللہ کے خوف سے۔ ایک صحابی نے حضرت علی سے کہا کہ اس دیوار پر آپ کچھ ایسا لکھو کہ اسے خوشی میں پڑھے تو غم ہو اور غم میں پڑھے تو خوشی ہو۔ تو حضرت علی نے لکھے، یہ وقت گزر جائے گا، انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنا وہ رب سے دعا کرتا ہے، گرتے آنسو اور ٹوٹے دل کی قدر اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ تجھے آخرت کی کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب تو کوئی دنیا کی چیز طلب کرنا چاہتا ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے دشوار ہو جاتا ہے، تو سمجھ لینا کہ تو اچھے حال میں ہے، اور اگر معاملہ الٹا ہے تو تو برے حال میں ہے۔ زندگی اذان سے نماز تک کا سفر ہے، آتے ہوئے اذان ہوئی تھی اور جاتے ہوئے نماز ہوگی۔ استغفر اللہ، انسان کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو کبھی نہ کبھی غلطی ہو ہی جاتی ہے، اور ان غلطیوں کا کفارہ استغفار ہے، لہٰذا اللہ رب العزت سے توبہ کرے۔ یا اللہ، تیرا شکریہ، تیری رحمتوں کے سائے تلے زندگی خوشگوار گزر رہی ہے۔ اے زندگی، جس دن ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اس دن بے شک روٹھ جانا۔ آمین۔
جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی چیز دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو خبر بن جائے گی اور خبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ عزت دیکھی تو اللہ پاک کے گھر میں دیکھی، جہاں رو بھی لو تو کوئی تماشا نہیں بناتا۔ دعا مانگتے رہو، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو ہماری سوچ ہے، رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ بے شک نماز بہترین ساتھی ہے، دنیا سے خبر تک، خبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ میرے ویڈیوز کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے، کمنٹ کریے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔